السلام علیکم. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دبئی کی صرف پراپرٹی مارکیٹ میں غیر ملکی افراد نے $160 بلین کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے. ابھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید تیزی کے ساتھ یہ بڑھ بھی رہی ہے. آپ نے کچھ دن پہلے دبئی لیکس کی کہانی سنی، کیسے 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں $11 ارب کی جائیدادیں خرید رکھی ہیں. اور ابھی تو اس سارے اسکینڈل کی تحقیقات سے 200 ایسے افراد پہ توجہ دی گئی ہے جن کا یا تو مجرمانہ ریکارڈ تھا یا وہ سیاسی شخصیات تھیں یا پھر ان افراد جن پر کسی قسم کی عالمی پابندیاں تھیں. تو آج کی ویڈیو یہ بڑی اہم ہے. اس ویڈیو میں تاریخ سے دیکھیں گے کہ کیسے کیسے ایک ایسی جگہ جہاں پر پانی تک ملنا کافی مشکل تھا، جہاں تک نظر دوڑاؤ وہاں پر صرف ریت ہی ریت، بڑے بڑے ٹیلے نظر آتے تھے، جہاں کبھی کھجور کاشت کی جاتی تھی، موتیوں کو سمندر سے تلاش کیا جاتا تھا اور زندگی گزارنے کے لیے اونٹوں کی نسلیں پالی جاتی تھیں. آج وہاں صرف ایک ہاؤسنگ سیکٹر میں $160 ارب کی سرمایہ کاری آ چکی ہے. وہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جس نے خلا میں اپنے مشن بھیجے ہیں. تو کیوں لوگوں نے چھٹیوں کے لیے جانا ہو، شاپنگ کے لیے جانا ہو، کسی بڑے ایونٹ کے لیے جانا ہو، تو ہر چیز کے لیے آپ کو دبئی میں جانا پڑتا ہے. ٹک ٹاکرز ہوں، یوٹیوبرز ہوں، کانٹینٹ کریٹرز ہوں، فلم میکرز ہوں، کاروباری شخصیات ہوں، سارے دبئی کا انتخاب کیوں کرتے ہیں اور وہاں پہ رہنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو دبئی ان سب لوگوں کے لیے جنت کیسے بنا؟ دبئی کے لوگ کیسے سونے کے بسکٹ کھاتے ہیں؟ آج اس ویڈیو میں بات کروں گا. اس کے ساتھ ہی مریم نواز نے آج ایک بار پھر سے پنجاب پولیس کی یونیفارم پہن لی، تو کافی ان پہ تنقید ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی تنقید ہو رہی تھی. اس تنقید کی وجہ کیا یہ جائز تنقید ہے یا نہیں، اس پر بھی آج تفصیل سے بات کروں گا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. جب بھی آپ نے کسی ملک میں سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے، چاہے جس بھی سیکٹر میں ہو، تو سب سے پہلے آپ اس علاقے یا ملک کی معیشت دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ان کی معیشت پھل پھول رہی ہے یا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید سکڑ رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہوگا. یہی وجہ ہے دبئی میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ان کی معیشت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہو رہی ہے، اس سے مزید استحکام آ رہا ہے. دبئی میں پراپرٹی خریدنے والوں کو ٹیکس فری ماحول فراہم کیا گیا. اس کے علاوہ دبئی میں کمرشل ہوں یا پھر رہائشی، دونوں جگہوں کے کرائے بہت زیادہ ہیں. اسے سرمایہ کار کو منافع نظر آتا ہے تو یہاں پر سرمایہ کاری کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی جب بھی آپ دبئی میں پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ اب ریزیڈنسی کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے، جس سے سرمایہ کار کی دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے. تو دبئی میں کام کرنے والے بتاتے ہیں کہ چند سال پہلے تک کسی کے لیے بھی ایک بیگ میں کیش لا کر بنا کسی سوال کے دبئی میں پراپرٹی خریدنا ممکن تھا، اور زیادہ تر لوگوں نے اس دوران دبئی میں سرمایہ کاری کی. تو دبئی کی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے، یہاں کسی سے سوال ہی نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ پیسہ جو سرمایہ کاری کے لیے لا رہا ہے وہ کیسے اور کن ذرائع سے آیا. اگر اس نے بھی دبئی میں آ کے پراپرٹی خریدنی ہے تو صرف اس کو 2-4 بیسک دستاویزات جو ہیں وہ ساتھ دینے ہوتے تھے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ویزا اور پاسپورٹ ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس ایک مستحکم بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جس سے ثابت ہو کہ آپ کے پاس واقعی میں سرمایہ کاری کے لیے پیسے ہیں، تو اب آپ آسانی سے دبئی میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ سوئس بینک سے پوری دنیا کی عوام کا چوری کیا گیا پیسہ رکھا گیا، کیونکہ وہاں پہ سوال جواب نہیں کیے جاتے تھے. تو اس کے بعد دبئی نے یہی سہولت دنیا کو دینا شروع کر دی، اور اب دبئی میں سوئس بینک سے زیادہ آسانی سے پیسہ رکھا جانے لگا. تو انہی قوانین کی وجہ سے دبئی کافی عرصہ تک فاٹف کی گرے لسٹ میں بھی رہا. پراپرٹی کے علاوہ بھی دبئی کے کافی خصوصیات ہیں. دبئی کا میل وقوع بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ایسے مقام پہ موجود ہے جو قدیم اور اہم تجارتی روٹ ہے، اور دبئی مشرق اور مغرب کے درمیان ہونے والی کاروباری سرگرمیوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے. یہاں کی بندرگاہیں مشرق وسطیٰ اور مغرب کے ممالک کو جوڑتی ہیں، اور دبئی کو اپنی جدید آلات سے آراستہ بندرگاہ کی وجہ سے بھی مقبولیت حاصل ہے. یہ بندرگاہ انتہائی مؤثر بندرگاہ ہے جہاں پہ ہر سال لاکھوں ملین ٹن کارگو کی ترسیل ہوتی ہے، اور لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے اس سے اسی سامان کی ترسیل کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. دبئی کا انفراسٹرکچر بھی اپنی مثال آپ ہے. ایسی عمارتیں اور ایسا فن تعمیر آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ صرف امریکہ، سنگاپور، یورپ میں عمارتیں دیکھنے اور سیر و سیاحت کے لیے جاتے تھے، لیکن دبئی میں برج خلیفہ بننے کے بعد دبئی میں ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا جہاں اچھا انفراسٹرکچر دیکھنے کو ملتا ہے. دبئی کے سستے ترین ٹرانسپورٹ سسٹم سے بھی اسے پوری دنیا سے مختلف بنا دیتے ہیں، جس میں بس ہو، ٹیکسی سروس ہو، میٹرو ہو، تیز رفتار ریلوے نیٹ ورک. تو دبئی ان شہروں میں شامل ہے جہاں دنیا کے اچھے تھیم پارکس موجود ہیں. تھیم پارک اور
ساحل رکھنے کا احساس حاصل، اور اس وجہ سے سیاحوں کی بڑی تعداد دبئی میں وقت گزارنے کو ترجیح دیتی ہے۔ دبئی کے ہوٹلز ورلڈ کے سب سے ماڈرن اور تھیمیٹک ہوٹلز ہیں۔ دبئی میں بے روزگاری کی دبئی میں بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ صرف 4% ہے، اس لیے جنوبی ایشیا کے ہر ملک سے لوگ بہتر روزگار کی تلاش میں زیادہ تر دبئی کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ محنتی اور سستی لیبر ہوتی ہے۔ تو دبئی کی معیشت کا اہم اور سب سے بڑا راز شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں ٹیکس فری اکانومی، تو دبئی حکومت نے جائیداد اور آمدن کو ٹیکس فری قرار دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کو اپنی آمدن بڑھانے کے لیے بھرپور آزادی حاصل ہے، اور اب جہاں پر ٹیکس ہی نہ دینا پڑے، اگر دینا ہو تو دوسرے ممالک کی نسبت کم ہو، تو سرمایہ کاروں کے لیے تو جنت ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ دبئی پوری دنیا میں سیر و سیاحت کے لیے جاننے والا چوتھا بڑا شہر ہے۔ دبئی میں ہر سال 19 ملین لوگ آتے ہیں، ان میں 16 ملین بیرون ملک سے لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں، اور جس تیز رفتاری کے ساتھ وہاں ترقی ہو رہی ہے وہ دن دور نہیں ہے جب دبئی سیر و سیاحت میں ہانگ کانگ اور بینکاک ان کو پیچھے چھوڑ دے گا، کیونکہ ابھی یہ دونوں شہر بہرحال اس سے اوپر ہیں۔ اب تھوڑی پاکستانی سیاست کی اگر بات کریں تو مریم نواز نے ایک بار پھر سے پولیس یونیفارم پہنی، ایک بار پھر سے وہ خبروں کی زینت بن رہی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے پنجاب پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے پنجاب پولیس کی یونیفارم پہن رکھی تھی، تو اس پہ ٹرولز کی جانب سے کافی تنقید بھی کی گئی، کچھ لوگوں نے اس کی تعریف بھی کی۔ اب مریم نواز نے ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی، اور تقریب میں ایلیٹ فورس کی وردی پہن کے شریک ہوئیں۔ تو تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں روز وردی پہن کر نہیں نکلتی، لیکن جب گھر سے نکلتی ہوں تو کاندھوں پہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور یہ پاس آؤٹ کرنے والے نوجوانوں کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ اس سے پہلے ان کے والد نواز شریف نے بھی 80 کی دہائی میں پولیس کی یونیفارم پہنی تھی، اس تصویر کے بھی بڑے چرچے ہوئے رہے تھے۔ تو اگر ہم پاکستان کے قانون دیکھیں تو پولیس رولز کے مطابق ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ پولیس کی یونیفارم پہن سکتا ہے۔ مریم نواز نے اپنی یونیفارم پہ کوئی رینک نہیں لگایا، تو جب قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے تو پھر چائے کی پیالی میں ایک طوفان کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجاب پولیس آزادی طور پہ بھی تو مختلف شعبوں سے لوگوں کو پولیس یونیفارم پہناتی رہتی ہے نا، مختلف کرکٹرز اعزازی رینکس بھی لگاتے رہے ہیں، دنیا بھر کے مختلف لیڈرز یونیفارمز پہنتے رہے ہیں، اور رشیا کے صدر پیوٹن ہو یا پھر ٹرکی کے صدر اردگان، وہ بھی اپنے اپنے ملک کی سیکیورٹی فورسز کی یونیفارم پہنتے رہے ہیں۔ یوکرین کی صدر جنگ کی وجہ سے اپنی افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فوج کی یونیفارم پہنتے رہے ہیں۔ نریندر مودی اپنی ایئر فورس کی یونیفارم پہن کر طیارے میں بیٹھتے رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کم از کم اب نارمل ہو جانا چاہیے۔ ہمیں ہر چھوٹی بڑی چیز پر طوفان نہیں کھڑا کر دینا چاہیے، ہر چیز کو تنقید نہ کریں، ہر چیز میں کیڑے مت نکالیں۔ ہاں، اگر وہ کام نہیں کر رہے، ان سے ڈیلیور نہیں ہو رہا، صوبے کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، جو چیزیں وعدے انہوں نے کیے تھے ان پہ کام نہیں ہو رہا، تو پھر جائز تنقید ضرور ہونی چاہیے، لیکن صرف کام کے اوپر اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔